بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق اللہ مولانا العظیم. معزز محترم میری ماں بہنوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکا. اس وقت ہمارے درمیان پچھلے 2-4 ماہ پہلے کتنے ہی لوگ ہمارے بیچ موجود تھے، لیکن ان کی اجل کا وقت جب قریب آیا تو انہیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا پڑا. بہت کثرت کے ساتھ ہمارے درمیان سے لوگ اٹھے اور اللہ کے یہاں پہنچ گئے. دنیا میں جو بھی حادثہ ہوتا ہے، جو بھی واقعہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیچھے ایک سبق رکھتا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہوتا ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے یا توفیق عطا فرمائی ہے، وہ لوگ ان واقعات میں سے اپنے لیے بڑے بڑے سبق نکال لیا کرتے ہیں اور اپنی زندگی جینے کا رخ صحیح کر لیتے ہیں. اور دوسرا ایک بہت بڑا طبقہ دنیا کا وہ بھی ہے کہ جن کے نزدیک ان واقعات کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی واقعہ رونما ہوا، کسی کی موت ہوئی، کہیں زلزلہ آیا، بس ایک واقعے کی حیثیت سے دیکھ کر وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں. حالانکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہر واقعے سے انسان اپنے لیے ایک سبق لے. قرآن کریم نے اس کو بہت اچھی طرح برائی کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. قرآن کریم ایک جگہ کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جہاں سے لوگ غفلت میں گزر جاتے ہیں. حالانکہ یہیں سے اللہ کے نیک بندے جب گزرتے ہیں، انہی نشانیوں پر سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو وہ لوگ بڑے بڑے زندگی کے سبق حاصل کر لیا کرتے ہیں. میری ماں بہنوں، یہ موت جو ہے وہ ایک ایسا درس عبرت ہے جس سے اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لینا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک انگوٹھی بنا رکھی تھی، اور انگوٹھی پر جیسے ہمارے یہاں آج کل آیتیں کندواتے ہیں اور آیت لکھواتے ہیں، پتھر کے اوپر اس کو لکھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر حضرت عمر نے جانتی ہو کیا لکھوا رکھا تھا؟ حضرت عمر نے لکھوا رکھا تھا کفا بالموت وعظا، یعنی انسان کو نصیحت پکڑنے کے لیے صرف موت ہی کافی ہے. یہ جملہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. خلیفہ راشد جن کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے، اس امت کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، اور ان کے بعد جن کا نمبر آتا ہے وہ ہے حضرت عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. اتنے بڑے شخص تھے، لیکن انہوں نے اپنی انگوٹھی کے اوپر یہ جملہ لکھوا رکھا تھا کفا بالموت وعظا. انسان کو نصیحت پکڑنی ہو تو موت ہی کافی ہے. اگر انسان موت کو یاد رکھ لیا کرے تو اس میں انسان کے لیے اتنی نصیحتیں بھری ہوئی ہیں
کہ کسی اور چیز کی طرف انسان کو التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے بڑے لوگ موت کو کتنی اہمیت سے دیکھا کرتے تھے، اور سچی بات یہی ہے کہ جسے موت یاد رہتی ہے اسے اپنی آخرت یاد رہتی ہے، اور جس نے آخرت کو یاد رکھا وہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ اٹھاتا ہے کہ غفلت سے باہر نکل آتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے دور اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت کو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہی وہ موت ہے کہ جو ہمیں بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ آپ کے دشمن ہیں، ان کو بھی موت آنی ہے۔ معلوم ہوا کہ سب لوگوں کو مرنا ہے، تو ہم اپنی موت کے لیے تیاری کیوں نہ کریں۔ خصوصاً ہمارے درمیان میں جب کسی کی موت ہوتی ہے تو ہم کو اپنی موت اس وقت ضرور یاد آ جانا چاہیے، اور اسلام چاہتا ہے کہ کسی کی موت پر سے اپنی موت کو یاد کرو۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی کی وفات کی خبر اور پکار لگائی جاتی، جیسے ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے مائک کے اندر کہ فلاں شخص مر گیا، فلاں شخص مر گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنتے کہ کسی کی موت کی خبر سنائی جا رہی ہے یا اعلان و پکار لگائی جا رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ سے خطاب کر کے فرماتے کہ اے عمر، آج اس کی موت کی پکار لگی، کل کو یہ بھی پکار لگے گی مات عمر، عمر مر گیا، تو لوگ تیری جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، تجھے دفن کرنے کے لیے آئیں گے۔ کیا ہم لوگ بھی اپنی موت کو اتنا یاد رکھتے ہیں؟ کسی کی وفات اور موت کے موقع پر ہمیں اپنی موت ایسی یاد آتی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آتی تھی۔ اور حضرت عمر کی کیا بات ہے، خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب کسی کو دفن کر کے آتے تو بہت زیادہ غمگین ہو جایا کرتے تھے، آپ پر بڑا غم سوار ہو جایا کرتا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ کسی کو ہنستا ہوا دیکھ لیتے تو اس کو ڈانٹتے تھے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جنازے کی نماز پڑھا کر ہی تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں چند صحابہ کو دیکھا کہ بہت کھلکھلا کر زور سے ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، ساری لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کر لیا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بڑا عجیب ہو جایا کرتا تھا، آپ بڑے غمگین ہو جاتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ جب کسی کی بھی قبر پر مٹی ڈال کر آتے تو ایسے غمگین ہو جاتے جیسے ان کی ماں کی قبر کے اوپر مٹی ڈال کر آئے ہو۔ انہیں اپنی موت خوب یاد تھی، بہت زیادہ وہ اپنی موت کو یاد کیے ہوئے تھے، اسی لیے وہ غفلت میں زندگی نہیں گزارتے تھے۔ آج ہمارے درمیان میں غفلت کے اسباب بہت ہو گئے، لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ بچے بڑے سب موبائل کے اندر خوب مشغول ہیں، اور اس کا علاج تلاش کرنے کی جیسے اہل دین کوشش کرتے ہیں، اہل دنیا بھی بہت کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ موبائل اور اس قسم کے آلات سے جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہے وہاں دنیا کا بھی بڑا نقصان ہے۔ چنانچہ اسکول کے اندر، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور حکومت کے بڑے بڑے اداروں کے اندر موبائل لے جانا منع ہے، وہاں لے جانے والوں کو مستقل پینلٹی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ موبائل کی لت چھوڑے، اس لیے کہ دنیا کے کاموں میں بھی اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو غفلت کے آلات ہیں، ان آلات کو ہم لوگوں نے اپنے اوپر بڑا اپنا رکھا ہے، اور انہی آلات میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں یہی فرماتے ہیں کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، یہ ساری لذتوں کو اور ساری مزہ اور انجوائے کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ بہرحال ہم لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لذت میں پڑے ہوئے ہیں،
تو بچوں کو موبائل چھڑوانے، بڑوں کو موبائل چھڑوانے کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں. اصل بنیادی سبب ان انجوائے کے اندر اور مزہ لینے کے اندر اور لطف اندوزی میں یہی ہے کہ انسان میں غفلت طاری ہو جاتی ہے. اور غفلت اس لیے طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنی موت کو اور آخرت کو یاد نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں یہی فرماتے ہیں کہ اگر غفلت ختم ہو جائے تو لوگوں کا ان چیزوں میں مشغول ہونا ختم ہو جائے، بچوں پر پھر زیادہ محنت نہ کرنی پڑے موبائل چھڑوانے کے لیے، ان کو آخرت کی، موت کی اور ما بعد الموت کی یاد بار بار اگر دلائی جاتی رہے تو انشاءاللہ خود بخود یہ چیزیں چھوٹ جائے گی. اللہ کے نیک بندوں کو کتنا زیادہ یاد تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ اپنی مجلسوں میں زور زور سے قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کفن بازار میں بکنے کے لیے آ چکا ہے. یعنی ابھی ان کے اور موت کے درمیان میں کوئی بہت زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے، بس وہ کفن یہاں خرید کر لائے اور اس کی موت ہونے پر اس کو پہنا دیا اور اس کو دفن کر دیا. لیکن یہ آدمی اپنا کفن بازار میں بکنے کے لیے آ جانے کے باوجود بھی اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے گویا اس کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ جا رہی تھی، چند لوگ صوفیانہ لباس پہن کر بیٹھے ہوئے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے ان کو فرمایا، سبحان اللہ زی الصالحین و ضحک الغافلین، تم نے لباس تو پہن رکھا ہے نیک لوگوں کا اور تمہاری ہنسی غفلت والوں کی سی ہے. یعنی تم کو اس طرح قہقہہ لگا کر نہیں ہنسنا چاہیے. بہرحال ہم لوگ جو لذتوں میں اور دنیا کے مزوں میں مشغول ہو کر اپنی موت کو بھولے ہوئے ہیں، ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیتا ہے. جو موت کو یاد نہیں رکھتا وہ غفلت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اسے آخرت کی تیاری کا فکر نہیں ہوتا. موت اچانک آ کر اس کو دبوچ لیتی ہے اور انسان اس دنیا سے بالکل یکلخت، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور وہ چل بستا ہے. میری ماں بہنوں، ہمیں اپنی موت خوب یاد رکھنی چاہیے، خاص کر کے دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد رکھنا یہ قرآن بھی چاہتا ہے. میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے. قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی لوگ جہنم کے اندر خوب چیخ و پکار کر رہے ہوں گے. جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، انسان تاب نہیں لا سکتا. تو جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا گیا ہوگا وہ لوگ بڑی چیخ و پکار کر رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ درخواست کر رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، اے اللہ تو ہم کو اس جہنم سے نکال دے، واپس دنیا میں بھیج دے. ہم جو برے کام کرتے تھے اس کے بجائے دنیا میں جا کر اچھے کام کریں گے، بھلے کام کریں گے، نیکیوں کے کام کریں گے. آج ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں کی ہوئی برائی آج جہنم کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو وہ لوگ درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہم کو جہنم سے کچھ وقت کے لیے نکال لے، ہم اچھا کام کریں گے، دنیا میں جو برے کام کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہا جائے گا وہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے. قرآن کہتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی تھی جس عمر میں جس کو نصیحت پکڑنی تھی اس نے نصیحت پکڑ لی، تم نے اپنی عمر پانے کے باوجود بھی نصیحت نہیں پکڑی. اور ایک ٹکڑا قرآن کہتا ہے وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا. پھر آگے قرآن کہتا ہے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو جہنم کا عذاب، ظالموں کے لیے کوئی آج مددگار نہیں ہے. مجھے آپ ماں بہنوں کو دکھانا یہ ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا جہنمیوں کو کہا جائے گا تمہارے پاس ڈرانے والا آ پہنچا. ڈرانے والا کون؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان میں بہت اختلاف ہے. بہت سے مفسرین کہتے ہیں ڈرانے والا یعنی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے، مرنا ہے اور آنکھیں بند ہونے کے بعد ہم کو وہاں جانا ہے. تو مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ چکا تھا تب بھی تم نہیں ڈرے،
تو اب واپس جا کر کیا ڈرنے والے ہو؟ اس سے مراد رسول ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، ڈرانے والے سے مراد قرآن ہے. قرآن نے ہم کو آخرت کے مناظر اور نقشے دکھائے اور اس نے ڈرایا کہ آخرت میں ایسے ایسے عذاب بھی ہوں گے. تو گویا اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تمہارے پاس قرآن آ پہنچا تب بھی تم غفلت میں زندگی گزار کر آئے اور اب واپس اس جہنم سے دنیا میں جانے کی بات کر رہے ہو. اور ایک تیسرا قول یہ بھی ہے، وجاءکم النذیر سے مراد انسان کے بال کا سفید ہو جانا. جس انسان کے بال سفید ہو گئے گویا یہ پیغام ہے، یہ ڈرانے والی چیز ہے کہ اب تمہاری عمر کا کافی حصہ کٹ چکا ہے اور بہت مختصر حصہ تمہارا رہ گیا ہے. اور مفسرین نے ایک چوتھی چیز ذکر کی ہے، وہی مجھے آپ ماں بہنوں کو دکھانی ہے. اللہ کی طرف سے یہ جو کہا جائے گا کہ تمہارے پاس ڈرانے والا آ چکا تھا، اس سے مراد اپنی ہم عمر کے لوگوں کا مر جانا. ہماری عمر کے لوگ اگر اس دنیا سے جانے لگے تو یہ ہمارے لیے الٹیمیٹم ہے، ہمارے لیے ایک ڈرانے کی چیز ہے کہ اس کی عمر میری ہی جتنی تھی آج وہ چل بسا، اب میری بھی باری بہت قریب ہے. اللہ کی طرف سے اس وقت یہ کہا جائے گا کہ تمہاری ہم جولیوں کو، ہم عمروں کو تم مرتا ہوا دیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی تم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، تم نے نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کی، برائیوں ہی کے اندر مبتلا رہے. میری ماں بہنوں، معلوم ہوا کہ ہم کو ہماری اس عمر کا حوالہ دیا جائے گا. آج الحمدللہ ہم اس عمر سے گزر رہے ہیں اور ہمارے پاس اللہ تعالی کی طرف توجہ دینے، اس پر دھیان مرکوز کرنے کی بہت سی نشانیاں ہیں. لیکن آج اگر ہم لوگ اس کو ہمارے خاطر میں نہیں لاتے اور کسی کی موت کو غفلت کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے کل کو ہمیں حوالہ دے کر کہا جائے گا کہ یہی عمر دی گئی تھی اور اسی طرح ہم نے تمہارے درمیان میں تمہاری ہم عمروں کو موت بھی دی تھی، تم کو سنبھل جانا چاہیے تھا. آج ہماری جان میں جان ہے، ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، الحمدللہ چل پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انشاءاللہ نرمی کا، بھلائی کا اور اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے. اس لیے ہم کو ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی موت سے اپنی موت کو یاد کریں. جہنمیوں کو یہ سوال ضرور پوچھا جانے والا ہے. قرآن ایک اور جگہ بھی اسی کو ذکر کرتا ہے کہ جو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں کے داروغے ان سے سوال کریں گے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. اللہ فرماتا ہے کہ جہنم غصے کے مارے بہت بھڑک رہی ہوگی. جب بھی کوئی جماعت جہنم میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی لوگ جواب میں کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے جواب میں ان کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں ہے، کوئی تعلیم، کوئی قرآن اللہ نے نہیں اتارا ہے. یہ جہنمیوں کا کام ہوگا. بہرحال جہنم کے اندر داخل ہونے کے موقع پر اور جہنم میں پہنچ جانے کے بعد بطور خاص لوگوں کی موت کا اور ڈرانے والے کا حوالہ دے کر ان سے سوال کیا جانے والا ہے. میری ماں بہنوں، ہم لوگ اگر آج دنیا میں سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ کل کو ہمارے لیے آخرت میں بڑی بہتری ہے. ورنہ ہم نے ہی دیکھا کتنے لوگ ہمارے درمیان میں تھے جو اس دنیا سے آنن فانن رخصت ہو گئے. ابھی ان کو جینے کی بڑی تمنائیں تھی، ان کی عمر بھی ایسی نہیں تھی. چنانچہ بعض لوگوں کی وفات کے بعد ہمارے درمیان میں یہ بات چیت ہوتی ہے کہ ارے بڑی چھوٹی عمر میں چلا گیا، اس کے تو بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ میں اتنا جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. میری ماں بہنوں، ہمارا کیا بھروسہ ہے؟ ہم لوگوں کو کون سی گارنٹی ملی ہوئی ہے کہ ہم لمبی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کی موت کو دیکھ کر سبق پکڑیں اور نیکیوں کے کاموں میں لگیں. اپنا اچھا خاتمہ بنانے کے لیے ہم کو ہماری زندگی کے کام اچھے کرنے پڑیں گے. اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ جو دنیا میں جیسا کام کرتا ہے اس کا خاتمہ ویسا ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل میسر لما خلق، انسان کو جس حالت پر مرنا ہے اس حالت کا سا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے.
اگر کسی کو برائی پر مرنا ہے تو برے کام اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اچھائی پر مرنا ہے تو زندگی پر اس کے لیے اچھائی پر عمل کرنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اپنی زندگی کو اچھا بناؤ، اپنی زندگی میں نیکیاں کرو، اپنی زندگیوں کو بھلائیوں سے اور اچھائیوں سے آباد کرو، انشاءاللہ موت اور خاتمہ ہمارا بہت اچھا ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے ہم سے اگر چکیں پر چکیں ہو رہی ہیں، غلطیوں پر غلطیاں، گناہ پر گناہ، نافرمانیوں پر نافرمانیاں، تو کہیں یہ چیز ہم کو موت کے موقع سے پریشان نہ کرے۔ کتنے ہی واقعات ایسے کتابوں میں ملتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ کیا وہ آخری وقت میں سامنے آیا۔ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ دنیا میں آج کھیل کود میں لوگ بڑے مشغول ہیں، بعض لوگ ویڈیو گیمز کے اندر بہت مشغول ہیں، بہت سے لوگ یوں میدانوں پہ اوپر کرکٹ اور فٹ بال اور نہ جانے کیا کیا کھیلنے میں مشغول ہیں، اور اتنے مشغول کہ اپنی نماز کا بھی خیال نہیں اور نیکیوں کا بھی خیال نہیں، انہیں اس کا بھی خیال نہیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ اتنے زیادہ مشغول لوگوں کو بہت ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہماری کھیل کود کی مشغولی ہمارے لیے موت کے وقت ایمان کو سلامت لے جانے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ابن حجر ہیثمی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی شطرنج بہت کھیلا کرتا تھا، چیس جو کھیل ہوتا ہے، شطرنج کا کھیل بہت کھیلا کرتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے شطرنج جب کھیلا جاتا ہے تو جب کوئی گوٹی کسی دوسری گوٹی کو کھا جاتی ہے تو شور لگایا جاتا ہے کہ میں جیت گیا، تم ہار گئے۔ اس وقت شاہ، ایک بادشاہ نام کی گوٹی رہتی ہے، اس کا نام بڑا پکارا جاتا ہے۔ تو یہ جو شطرنج کھیلا کرتا تھا اس کی موت کا وقت قریب آیا، لوگ اس کو کلمہ تلقین کرنے لگے تو اس کی زبان سے وہی شاہ شاہ اس طرح کا جملہ نکلنے لگا، یعنی شطرنج کی کھیل کے موقع کی پکار آخری وقت میں اس کے سامنے آئی اور وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا، اس دنیا سے کھیل کود کا تذکرہ کرتے کرتے ہی رخصت ہو گیا۔ لوگوں نے واقعات اپنی کتابوں میں بڑے محفوظ کیے ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسی زندگی ویسی موت۔ کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے، ایک ڈاکٹر تھا، مسلمان تھا، اس کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اس کو کلمہ تلقین کیا جانے لگا، تو وہ یہی کہتا تھا کہ مجھ کو ڈائجسٹ دو، یعنی پڑھنے کی جو کتاب ہے وہ دو۔ بار بار کہا جاتا تھا کہ بھائی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، اس کی زبان پر کلمہ آیا ہی نہیں اور وہ اسی حالت کے اندر رخصت ہو گیا۔ بعد میں اس کی بیوی سے پوچھنے پر پتا چلا کہ وہ انہی چیزوں کے اندر، ڈائجسٹ اور مختلف قسم کی چوپڑیاں پڑھنے ہی کے اندر، ناول وغیرہ پڑھنے ہی کے اندر اپنی عمر گزارا کرتا تھا۔ موت کے وقت بھی وہی چیز اس کو سامنے آئی۔ ہاں، ہم کو دنیا کے اندر اپنی ضرورت کے کام کرنے اور ضرورت کے مطابق ہمارے جی کو خوش کرنے کی اجازت ہے، مگر یہ کہاں سے جائز ہوگا کہ ہم لوگ اسی میں ایسے مشغول ہو جائیں کہ نہ اپنی آخرت یاد رہے، نہ نماز یاد رہے، نہ تلاوت یاد رہے، نہ اور کوئی چیز یاد رہے۔ اور بھی بہت سے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ ایک ڈاکٹر واقعہ بیان کرتا ہے کہ میرے وارڈ کے اندر ایک نوجوان داخل ہوا اور اس نوجوان کا کام یہی تھا کہ وہ گانا بجانا سنتے رہتا تھا، اپنے کان کے اندر ڈال کر یا کسی اور طریقے سے گانا ہی سنتے رہتا تھا۔ تو اس کی موت کا وقت جب اسی وارڈ میں قریب آیا تو وہ ڈاکٹر مسلمان کہتا ہے کہ میں اس سے قریب گیا اور اس کو میں نے کہا کہ تم گانا سنتے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں گانا بھی سنتا ہوں لیکن میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا تم قرآن کریم پڑھتے بھی ہو؟ اس نے کہا جی قرآن بھی پڑھتا ہوں اور گانا بھی سنتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں نے پوچھا کہ تم قرآن زیادہ پڑھتے ہو یا گانا زیادہ سنتے ہو؟ کہنے لگا گانا زیادہ سنتا ہوں، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی حالت اور زیادہ بری ہو گئی اور وہ گانا زبان پر لاتے لاتے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ میری ماں بہنوں، ہم لوگ جیسا کریں گے ویسی ہماری آخری گھڑی کے اندر ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کا کوئی لمحہ نیکی کے بغیر نہ گزارو، گناہوں میں بھی مت گزارو اور غفلت میں بھی مت گزارو۔ جو ہمارا لمحہ گناہ میں گزرا ڈبل نقصان، غفلت میں گزرا یعنی نہ نیکی اور نہ گناہ، اس میں ایک گنا نقصان، اور نیکی میں گزرا تو فائدہ ہی فائدہ۔ اس لیے اپنی ہر گھڑی کی قدر و قیمت کر لو۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو کر جا چکے ہیں ان سے پوچھو، اگر انہیں چند گھڑیوں کے لیے اس دنیا میں آنے کا موقع دیا جائے تو ہرگز یہ لوگ اپنے رشتہ دار سے نہیں ملیں گے، مائیں اپنی اولاد سے نہیں ملے گی، اور اولاد اپنی ماں سے ملاقات نہیں کرے گی، شوہر اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کرے گا، بلکہ وہ
3 4 5 منٹ اگر دنیا میں اس کو دی جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں ہی گزار دے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی وہاں کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت سچ ہی فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے آسمان زمین کے بیچ کی جتنی بھی خالی جگہیں ہیں وہ سب بھر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے آسمان زمین کے بیچ کی تمام جگہیں بھر دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا نیکیوں کے پلڑے کو پورا بھر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس ڈھیر ساری گھڑیاں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کے اندر اپنا وقت نہیں گزارتے، غفلت ہی کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو مجبور رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے درمیان جو لوگ اٹھ چکے ہیں ان لوگوں کی موت سے اپنے لیے سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑائیں۔ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کے سلسلے میں ہمارے جذبات دو طرح کے رہنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ وبا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا بن کے آئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ دلیری نہ دکھائیں۔ بعض لوگ زبان سے بڑی دلیری اور بہادری کے الفاظ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا کر لے گا۔ ارے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو ڈرائے رکھو، جھکے رہو۔ اللہ کی سزا کے موقع پر جو دلیری دکھاتا ہے وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اللہ کے ڈر سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بھی جذبہ رہنا چاہیے کہ یہ کورونا خدا نہیں ہے، یہ کووڈ خدا نہیں ہے، اس لیے اس سے اتنا ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ہمارے دینی وظائف اس پر خلل پڑے اور ہمارے اور جتنے بھی حقوق ہیں اس پر ہم لوگ خلل ڈالنے لگے۔ جیسے کہ آج کل اسباب میں پڑے ہوئے بہت سے مسلمان بھی کورونا اور کووڈ سے ایسے ڈرنے لگے ہیں جیسے وہ خدا ہے۔ اس لیے دونوں کے بیچ ہم کو رہنا چاہیے، اللہ کی سزا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا ڈر غالب رکھنا چاہیے، باقی سارے ڈروں کو اپنے دل سے نکال لینا چاہیے۔ بہرحال ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے جذبات کو خوب قابو میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور انابت کریں، رجوع کریں، زیادہ سے زیادہ گڑ گڑائیں، 2 رکعت پڑھ کے اپنے لیے اور امت کے جو بیمار ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے جو ہے شفا کی دعائیں کریں، جو لوگ اللہ تک پہنچ چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، جو لوگ باصحت ہیں، تندرست ہیں، ان کے لیے بیماری سے بچاؤ کی دعا کریں۔ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہو جائیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ یہی ذکر کرتا ہے کہ یہ جو مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تمہارے گناہوں کا کچھ مزہ اللہ تمہیں چکھا دے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھ جاؤ۔ آج سے پہلے دنیا پے در پہ گناہ کرتی جا رہی تھی، اس کو اللہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع لا کر اپنی طرف رجوع کے موقع ہم کو عطا فرماتا ہے۔ اگر اس وقت بھی ہم نے اللہ کی طرف رجوع اور توبہ اور انابت اور استغفار نہیں کیا تو پھر اور کون سا موقع آ سکتا ہے جس میں ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے۔ اور حدیث شریف میں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات ذکر کر دی تھی کہ دنیا میں جب گناہ بڑھ جاتے ہیں اور زنا خوری وغیرہ بڑھ جاتا ہے تو لوگوں کی کثرت سے موت ہونے لگتی ہے۔ یہ حدیث شریف میں موجود ہے، آج بھی بکثرت موت کثرت زنا سے ہوتی ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ اخبار جن کی اخبار پر نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ کوئی پیج خالی نہیں جاتا جس کے اندر ریپ کا، زنا کا کوئی واقعہ نہ ذکر کیا گیا ہو۔ لوگ بے تحاشا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جس طرح سے ایک آقا اپنی باندی کے ساتھ کسی کو اگر زنا کرتا دیکھ لے تو اس کی غیرت جوش مارنے لگتی ہے، تو اللہ کی بندیوں کے ساتھ جب یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی جوش مارتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی سزا میں انہیں مبتلا کر دیتے ہیں، ایسے روگوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جس روگ کا نام بھی پچھلوں کے اندر کبھی نہیں سنا گیا۔ حدیث شریف میں یہ سب مضامین موجود ہیں۔ اس لیے امت کو اس وقت بہت ضرورت ہے کہ پچھلے دنوں جو کچھ کوتاہیاں امت نے بحیثیت امت کے کی ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم معافی تلافی کریں، آئندہ ان گناہوں کے قریب نہ جانے کا پکا عہد کریں، اور اس وقت اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہو تو اسے وہاں سے ہاتھ اٹھا دینا چاہیے۔ اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اور وہ جس وقت کسی کو دبوچنے پر آتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر اس کو بچا نہیں سکتی۔ ہاں اللہ کے یہاں ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر
کوئی شخص اس کو بچا نہیں سکتا. امت کو اس وقت ضرورت اسی بات کی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کریں, استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں. یاد رکھیے آپ اگر بہت بڑے گنہگار ہوں گے, اللہ بہت بڑا غفار ہے, اس کی ذات سے کبھی بھی مایوسی نہیں چاہیے. بہت سے لوگوں کو شیطان گناہ کروا کر پھر مایوسی کا لیبل ان پر لگا دیتا ہے کہ تاکہ گناہ کی توبہ ہی نہ کر سکے. یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ بہت بڑے گنہگار ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفار ہے, وہ آپ کے گناہوں سے بڑھ کر مغفرت لے کر ہمارے پاس جو ہے حاضر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہمارے پاس حاضر ہوگی. ہم کو جو معصور دعاؤں میں سکھلایا گیا ہے وہ یہی, اللہم انا نتوب الیک من المعاصی کلہا لا نرجع الیہا ابدا, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اے اللہ تیری مغفرت یہ ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت کی امید ہم کو بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جذبات بھی رکھنے چاہیے. یہ دعا مانگنے کے لیے تو ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ میں اس کے سے جذبات بھی ہم اپنے دلوں میں رکھنے لگے. یہ بھی ان دعاؤں کا پیغام ہے. مسلمان کے دل میں اللہ کی رحمت غالب رہنی چاہیے. ہمارے اعمال پر ہم کو جتنی امید اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیں امید چاہیے. ان چیزوں کا اگر ہم لوگ اہتمام کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ وہ دنیا آخرت ہر جگہ ہماری حفاظت فرماوے گا. ہمارے مرحومین کے لیے ہم کو اصحال ثواب بھی کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کریں, اور ماں باپ کے حق کی ادائیگی ہی یہ ہے کہ ان کے لیے ہم پڑھ کر, صدقہ کر کے, روزہ رکھ کر, نماز پڑھ کر, تلاوت کر کے کچھ نہ کچھ نیکیاں روزانہ بخش دیا کریں. ان کا بڑا احسان ہم پر ہے کہ ہمارے اس دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ, ظاہری سبب وہ لوگ بنے ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم لوگ اس دنیا میں ظاہری سبب کی حد تک نہیں آ سکتے. جب اتنا بڑا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر, تو ہم آج ان کے اوپر کیا احسان کر سکتے ہیں؟ بس یہی کہ ان کو قبر میں راحت پہنچے, اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. یہ ان کو بہت بہترین تھال کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں یہ مضامین بھی آئے ہیں کہ کسی قبر والے کے لیے دنیا میں کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے یا نیکیاں بھیجتا ہے یا ایصال ثواب کرتا ہے تو بہت اچھے تھال کی شکل میں, جس میں ہیرا موتی اور مختلف قسم کی چیزیں رہتی ہیں, اس شکل میں اس کو پیش کی جاتی ہے. آج دنیا میں اگر آپ تھال بھر کر کسی کے یہاں سچے ہیرے اور موتی اگر بھیجتے ہیں تو سامنے والا کتنا خوش ہوگا. بس اس کو جنت کی یہ نعمتیں آپ کے پڑھنے کی وجہ سے, آپ کا مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے جب پہنچتی ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اور بعض حدیث شریف میں اس کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ مردے بھی بعض مرتبہ دنیا والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر اللہ ان ماں باپ کو توفیق دے گا تو وہ اس موقع کے اوپر ہمارے لیے وہاں سے دعا بھی بھیج سکتے ہیں. اور بات یہی ہے, بڑے جب گھر میں سے چلے جاتے ہیں تو اور کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوتا. سب سے بڑا نقصان انسان کا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اولاد اپنے بڑوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ماں باپ اٹھتے بیٹھتے ہمارے لیے کیا کیا دعائیں کرتے ہوں گے. جب بھی اولاد یاد آتی ہے, ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ضرور دعائیں کرتے ہیں. اب دنیا سے اگر وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم کو یاد رکھنے والا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس لیے ان کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے. جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کی زیادہ سے زیادہ دعائیں لیں, اور جن کے ماں باپ جا چکے ہیں انہیں چاہیے کہ انہوں نے زندگی میں دعاؤں کے ذریعے ہم پر احسان کیا تو ہم لوگ ایصال ثواب بھیج کر ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, اچھا معاملہ کریں. انشاءاللہ ان ماں باپ کو نیکیوں کی شکل کے اندر ہماری طرف سے یہ ہدایہ اور تحفے بھی پہنچائے جائیں گے, ان کا جی خوش ہوگا. اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے, حدیث شریف کے اندر یہ بھی مضمون آیا ہے کہ اولاد کے اچھے اور برے اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں. چنانچہ پیر کو اور جمعرات کو, یہ 2 روز ہیں جن میں قبر میں رہنے والے ہمارے ماں باپ کو ہمارا کچا چٹھا اچھے برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اولاد جو دنیا کے اندر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ برائیوں سے اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے بھی محفوظ رکھیں, اور اس لیے بھی محفوظ رکھیں کہ ہمارے یہ برے کرتوت میرے ماں یا باپ کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جب پیش کیا جائے گا تو ان کا جی کتنا کڑھے گا, جبکہ انہیں معلوم ہوگا کہ میرے بازو والے قبر کے اندر
ماں باپ کو ان کی اولاد کے اچھے اعمال پیش ہوتے ہیں اور میری اولاد کے میرے اوپر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے جی کے اندر بڑی کڑھن ہوتی ہے اور بڑی کوفت ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو، انہیں ناراض کیا ہو، تو کم سے کم قبر کے اندر تو ان کو ہم ناراض نہ کریں، ان کو راحت پہنچائیں. اچھے اعمال ان پر جب 2 مرتبہ ہفتے میں پیش ہوں گے ان کا جی خوش ہوگا. اور دنیا کے اندر ہم نے اگر بدسلوکی کی بھی ہوگی تو ہمارے ان کو ایصال ثواب کرنے، مغفرت کی دعائیں کرنے اور اچھے اعمال ان کے حضور پیش ہونے کی وجہ سے ان کا جی خوش ہوگا. ممکن ہے وہ ہماری ان حق تلفیوں کو خوش ہو کر معاف کر دیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ بدعمالیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں. ہمارے ماں باپ کو اگر دنیا میں جیتے جی ہم خوش نہیں کر سکے تو کم سے کم مرنے کے بعد تو ان کی ناخوشی کا ذریعہ نہ بنے. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد کریں اور موت کو یاد رکھنے کے نتیجے میں ہم کو نیکی کی توفیق ہوگی. کوئی گھڑی ضائع نہیں ہونے دیں اور برائیوں سے تو خوب بچیں، گناہ کو انگارہ سمجھیں اور اس سے کوسوں اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنی موت اور ما بعد الموت کے لیے ہمیشہ تیاری کرتے رہیں. بہت سے لوگ اپنی موت کے لیے مستقل دن میں وقت فارغ کرتے ہیں، 5-7 منٹ کا وقت نکال کر موت کا مراقبہ کرتے ہیں اور اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں. حدیث شریف میں بھی غالباً یہ دعا آئی ہے، جو شخص یہ دعا پڑھتا رہے گا اس کو موت کے بعد بہتری ملے گی. اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. دن بھر میں 25 مرتبہ اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سب مرحلے آسان فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا مع المتقين مع الأبرار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم لا تهلكنا فجاءة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. ہماری عمر نافرمانی میں گزری. اے اللہ اس قدر تو نے عبرت کا سامان ہمارے لیے کیا. ہماری عمر کے کتنے ہی لوگ اس دنیا سے چل بسے. اللہ ان کی موتوں کی بارہا ہم نے خبریں سنی لیکن کبھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آئی، جبکہ تو
یہ عبرت کے سامان ہمیں اپنی موت یاد دلانے، اپنی آخرت یاد دلانے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ آئندہ غفلت سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ جو تجھ تک پہنچ چکے ہیں ان سارے مومن مردوں کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، درجات بلند فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تیری سزا سے، تیرے عقاب و عتاب و عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ بے شک تیری پکڑ بڑی سخت ہے۔ کہ اللہ اس وبائی بیماری کو پوری دنیا سے ختم فرما دے، اپنا غضب ٹھنڈا فرما دے، اپنا غصہ ٹھنڈا فرما دے۔ یا الہ العالمین بے شک ہم نے ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا تھا۔ اے اللہ یہ ہمارے کرتوت اور برائیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور پوری امت کی جانب سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا الہ العالمین پوری امت کے اوپر سے یہ عذاب ہٹا لے، آئندہ امت کو اپنی طرف رجوع اور انابت نصیب فرما۔ جن گناہوں کے سبب یہ وبائیں اور بیماریاں اور تیرا غصہ پھیلتا ہے کہ اللہ ان سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین اس وبا سے پوری دنیا کو اے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تو نے ہی بے شک اس کو بھیجا ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس کو ٹال اور ختم نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تو آسانی کے ساتھ اس کو ٹال دے۔ اے اللہ بہت سے لوگ اسپتالوں کے اندر تنے تنہا اے اللہ بیماریوں میں سڑ رہے ہیں۔ یا الہ العالمین ان کے لیے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ کا فیصلہ فرما۔ اللہ آسانی کے ساتھ ان کو اپنے گھر واپس کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں اور اپنے گھروں کے اندر ہے ان کو بعافیت اللہ شفا نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلائے ایمان و اسلام کے ساتھ ہم سب کو بلا۔ کہ اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، ایسی حالت میں موت آئے کہ ہماری زبان پر تیرا کلمہ مبارک جاری ہو، تیرے اور تیرے بندوں میں سے، تیری مخلوق میں سے کسی کا کوئی حق واجب الادا ہم پر باقی نہ رہ گیا ہو۔ کہ اللہ ہماری روح اچھل کر تجھ سے ملاقات کو چاہ رہی ہو، اللہ ایسی حالت میں موت لا کہ ہمارے دل میں تیری ملاقات کا شوق ہو۔ کہ اللہ بری موت سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے سرشار فرما دے۔ کہ اللہ ہمارے جسم و جان اور بوٹی بوٹی کے اندر، ہمارے جوڑوں کے اندر ایمان کو رچا بسا دے۔ کہ اللہ اچھا خاتمہ نصیب فرما، برے خاتمے سے حفاظت فرما، سکرات موت اور غمرات موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین عذاب قبر سے، فتنہ قبر سے، ضغط قبر سے حفاظت فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغیچوں میں کا ایک باغ بنا، جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بننے سے حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال جواب کے موقع سے ہم کو ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ قبر کی وحشت کو اپنے انس سے متبدل فرما، قبر کی تنہائی کو قرآن کریم کی تلاوت سے اے اللہ متبدل فرما، قبر کی اندھیری کو اپنے فضل کی روشنی سے منور فرما دے۔ اے اللہ قبر کی تنگی کو اپنی عنایات کی کشادگی سے متبدل فرما دے۔ یا الہ العالمین برزخ کے تمام احوال کو درست فرما دے۔ کہ اللہ ہمارے لیے برزخ کے ایک ایک مرحلے کو آسان فرما دے، محشر کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما۔ اللہ نور کے منبر کے اوپر مقام نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے محشور فرما۔ اے اللہ برے لوگوں کے جھنڈے تلے محشور ہونے سے ہماری حفاظت فرما، عرش عظیم کا سایہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین نیکیوں کے پرڑے کو جھکا دے، برائیوں کے پرڑے کو ہلکا فرما دے۔ اے اللہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، بائیں ہاتھ میں یا پسے کچھ دیے جانے سے حفاظت فرما، آسان حساب لے لے۔ کہ اللہ بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں سفارش کی اجازت مرحمت فرما، پل صراط پر سے آسانی سے گزار دے، بجلی کی طرح گزار دے۔ کہ اللہ نیچے جہنم کے آنکڑے ہمیں کھینچ لے یا کٹ کے ہم گر جائیں، اس سے ہماری پوری حفاظت فرما، وہاں کی اندھیری کو روشنی سے متبدل فرما، ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما جو اعمال آخرت کے ایک ایک مرحلے کے اندر ہمیں کام آنے والے ہیں۔ یا الہ العالمین اپنا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنی رضوان و رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرما، اللہ اپنی نسبت، اپنا مقام قرب، اپنی ولایت، اپنا تعلق نصیب فرما۔ کہ اللہ گناہ سے، عقاب سے، عتاب سے، کہ اللہ اپنی سزا سے، اپنی دوری اور محرومی سے ہماری پوری حفاظت فرما، فتنوں اور شرور سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ کہ اللہ یہاں جو مرحومہ تجھ تک پہنچ چکی ہیں، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان
ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرما. اے اللہ انہوں نے دنیا کے اندر ہمارے ساتھ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بڑا احسان کیا. اے اللہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی ان نیک دعاؤں کو ہمارے حق میں مسلسل قبول فرماتا رہے. اے اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ان کی وفات کے بعد. اے اللہ ایصال ثواب کا ہمیں ان کے لیے اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ان کے دنیا میں رہنے کی وجہ سے جو کتنے دبے ہوئے تھے اے اللہ ان سے ہماری آج بھی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی وجہ سے جو برکات اتر رہی تھی آج بھی اللہ ان برکتوں سے ہمیں محظوظ فرما, محروم نہ فرما. یا الہ العالمین اولاد ہونے کے ناطے ان کی وفات کے بعد ہمارے ذمے میں جو جو حقوق ہیں ان کی بہتر سے بہتر ادائیگی کی توفیق مرحمت فرما. کہ اللہ بے شک اولاد کی باہمی محبت سے والدین کو قبر میں خوشی ہوتی ہے. کہ اللہ ہمیں تیرے خاطر اور ہمارے ان ماں باپ کے خاطر ہماری محبتوں کو قائم رکھنے کی توفیق مرحمت فرما. یا الہ العالمین ہر قسم کی ناچاکی سے نا اتفاقی سے حفاظت فرما. دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما. ہر ایک قسم کے شرور سے ہم سب کی پورے حفاظت فرما. یا الہ العالمین جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ سب عطا فرما. اللہ جو نہیں مانگنی چاہیے تھی زبان پر آ گئی اللہ ان کا نعم البدل عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ.